الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام اور حضرت شمویل علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ اور گزشتہ جمعہ یہاں تک پڑھ پائے تھے ہم کہ حضرت طالوت بنی اسرائیل کو لے کر جالوت کے لشکر سے جالوت سے مقابلے کے لیے نکلے۔ درمیان میں ایک نہر آئی، اس نہر کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا۔ علماء نے کلام پاک کی روشنی میں لکھا ہے کہ لگ بھگ 300 کچھ، بعض نے لکھا ہے 313، بعض نے لکھا ہے 319، بہرحال ان ہزاروں میں سے یہ 300 کچھ ہی بچے تھے، باقی سب تو رہ گئے۔ معنی یہ علماء نے کیا کہ فیل ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس نہر کے پار ہونے کے بعد جالوت کے لشکر سے جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو علماء نے لکھا ہے کہ جالوت کا بہت بڑا لشکر تھا اور غالباً علماء نے لکھا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ،
ہزاروں میں تو کوئی شک نہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ لاکھ سے زیادہ تھے وہ لوگ۔ تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ جہاں سامنے ہزاروں کا لشکر ہو اور دوسری جانب صرف 300 ہوں تو پھر ظاہر بات ہے بتقاضۂ بشریت کسی کے دل پہ یا کسی کے دل میں گھبراہٹ یا پریشانی تو پیدا ہوتی ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک کی روشنی میں حضرت طالوت کے وہ جو لشکری تھے جو وہ شروع سے چلے تھے ان میں سے اکثریت تو چلی گئی تھی، فیل ہو گئے، اور جو بچے وہ آگے بڑھے وہ 300 کچھ تھے۔ اب علماء نے کلام پاک کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب ان حضرات نے جالوت کے لشکر کو دیکھا جو اس کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، زیادہ تفصیل تو کلام پاک بیان نہیں فرماتا، ظاہر ہے کلام پاک کا ایک اپنا اسلوب ہے، لیکن پرانی کتابوں میں یہ ضرور ملتا ہے کہ صرف جالوت کو اگر دیکھا جائے تو پرانی کتابوں کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ صرف اس کی جو زرہ تھی وہ 3 من کی تھی، اور دوسرے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف اس کا یہ اوپر والا حصہ یا تھوڑا سا نظر آ رہا تھا، باقی تو سارا وہ لوہے میں جکڑا بکڑا ہوا تھا، یعنی لوہے کا لباس پہنا ہوا جنگی اس نے۔ اچھا، جب اس کے لشکر کو دیکھا حضرت طالوت کے لشکریوں نے، فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا کہ جب وہ حضرات یعنی مجاہدین جو تھے، حضرت طالوت کے ساتھی جو تھے، بنی اسرائیل والے جو تھے، وہ جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، تو کمال ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ اس موقع پر انہوں نے یوں کہا تھا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یعنی اللہ کی پاک بارگاہ میں انہوں نے یہ دعائیں کی کہ یا اللہ ہمارے دل کے اوپر صبر کو انڈھیل دے، یہ موقع تھا صبر کا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قدم جما دے، یا اللہ ہمارے قدم اس موقع پہ اکھڑنے نہ پائیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یا اللہ ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مانا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ موقع ہوتا ہے کہ کافروں کو اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے، لیکن ایمان والوں کو اللہ کی پاک ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان حضرات نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں صبر نصیب فرما، بلکہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پاک جملے کا معنی صحیح یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ صبر کو ہمارے دل کے اوپر بہا دے اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ نے جالوت کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائی۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ غالب آ گئے اللہ کے حکم سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، یہ کلام پاک کا وہ مقام ہے جہاں حضرت داؤد کا نام لے کے اللہ فرما رہے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔
وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. یہ حضرت داؤد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ تو پاک کلام کے ان جملوں کا معنی ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل کا خلاصہ سنیں. کلام پاک کے ان پاک جملوں سے یہ تو بالکل واضح صاف سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو کامیابیاں نصیب فرمائی. فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم. اور رہ گیا مسئلہ جو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. اس پاک جملے کے موقع پر علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ جالوت جب اس لشکر میں بنی اسرائیل کے لشکر کو دیکھا، جب سامنے آیا تو اس نے دیکھا بھئی یہ تو کچھ ہی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنے لشکری وہ ساتھ لے کر آیا تھا ان کو کہا کہ سب کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے تو میں ہی کافی ہوں. بڑا گھمنڈ تھا اس کو اپنی طاقت پر. اچھا، باہر آ کر اس نے آواز لگائی کہ سب کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سامنے آتا ہوں، آپ میں جو ہے وہ سامنے آ. بعض علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کلام پاک میں تو نہیں ہے لیکن پرانی کتابوں میں، تفسیر یا تاریخ کی کتابوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ اس نے جو یہ آواز لگائی تو بنی اسرائیل کے سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا. اس کی وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جیسے اس کا جو حال تھا اس کا تھوڑا سا اشارہ میں نے شروع میں پڑھا، اور یہ بھی پرانی کتابوں میں آتا ہے کہ ڈیل ڈول یا قد کے لحاظ سے بھی پورا کنارہ تھا وہ. اس لیے اب ظاہر باتیں بتقاضۂ بشریت دل میں گھبراہٹ تو پیدا ہوتی ہے. اس نے آواز لگائی، کوئی جواب نہیں. حضرت طالوت نے اپنے لشکر والوں کی طرف دیکھا، بھئی کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ پورا دن گزر گیا. ظاہر بات ہے اس دور کی جو جنگیں ہوتی تھیں ان کا نظام اور ہوتا تھا. دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی علماء نے لکھا ہے کہ جالوت ہی باہر نکلا اور اس نے اپنے والوں سے کہا کسی کو فی الحال باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کل صدا لگائی تھی ابھی تک اس کا ہی جواب نہیں آیا. اس نے پھر صدا لگائی کہ کسی کو بھی یہاں سامنے سے آمنے سامنے شروع کرنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، میں آیا ہوں میرے مقابلے کے لیے، تم میں جو ہے سامنے ہم مقابلہ کرتے ہیں، یہ بعد میں ہوتا رہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس دن بھی کوئی جواب نہیں آیا. اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ اب ہوا یہ کہ جب یہ سلسلہ آگے بڑھنے لگا تو علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک کا یہ وہ اس مقام کے لحاظ سے پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے کی ابتدا یہاں سے فرمائی، اس موقع پر وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. تو کلام پاک کا تو ایک اپنا اسلوب ہے، قرآن پاک تو ان سب تفصیل یا اپنا تفاصیل کو بیان نہیں کرتا، کتابوں میں ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس میں علماء نے، مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس بات میں قرآن پاک اور بائبل میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ جالوت کو قتل حضرت داؤد نے کیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو والد تھے
ان کے غالباً بعض علماء نے لکھا 6 لڑکے تھے، بعض نے لکھا ہے بہت سارے تھے۔ البتہ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد کے باقی بھائی بنی اسرائیل کے ساتھ تھے، حضرت داؤد نہیں تھے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ سب سے چھوٹے تھے، ان کو لیا نہیں گیا تھا۔ اب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ کچھ دن گزر گئے تھے بنی اسرائیل کو گئے ہوئے، تو ایک دن والد نے ہی یوں کہا کہ جا کر ذرا کوئی خیر خبر تو لاؤ۔ اور حضرت داؤد کو پیچھے چھوڑنے کا غالباً ایک مقصد علماء نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ چھوٹے بھی تھے گھر میں سب سے، تو انہوں نے بھائیوں نے یہ کہا کہ والد کا خیال رکھو، آپ کو نہیں لے جایا جا سکتا کیونکہ آپ چھوٹے ہو۔ اب والد نے کہا کہ آپ جاؤ اپنے بھائیوں کی خیر خبر پتہ کرو، بنی اسرائیل کا پتہ کرو ہوا کیا۔ جب یہ وہاں سے چلے تو علماء نے لکھا ہے کہ اچھا یہ بھی پرانی کتابوں، ہاں یہ تو پرانی کتابوں میں تو ہے، لیکن قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، یہ حضرت داؤد کی طاقت کا اظہار کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے فرمایا ہم نے لوہا حضرت داؤد کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ اس پاک جملے کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ لوہا بڑے سے بڑا سخت سے سخت کیوں نہ ہو، حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ یہ عنایت تھی حضرت داؤد پر اللہ کی۔ اور دوسرے اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ لہن داؤدی یہ آج بھی ضرب المثل ہے، جس کی آواز بہت اچھی ہو، جس کی لہ بہت اچھی ہو، تو کہتے ہیں نا محاورتاً کہ قدرت نے ان کو لہن داؤد، ایک مثال ہوتی ہے، محاورہ ہوتا ہے، ورنہ کہاں حضرت داؤد کا لہن اور کہاں یہ خیر تھوڑا سا آگے اپنے مقام پر آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت داؤد کا پڑھنے کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت داؤد پر کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہیں، اور ابھی تو خیر وہ میرا موضوع نہیں، لیکن اتنا ضرور میں اشارہ کر دوں، آج جمعے کا دن ہے نا، اسلامی اصطلاحات میں جمعے کا ایک اور دن بھی ہے، یوم المزید۔ یوم المزید جمعے کا یہ نام کیوں ہے؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں حدیث شریف پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مزید جنت میں ایک میدان ہے، اور محترم فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے، حدیث شریف کی روشنی میں حضرت فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا تھا کہ حضرت برسوں ہو گئے ہیں میں اس مزید کے میدان میں گھوم رہا ہوں، اڑ رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے اس کے کناروں کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں تک۔ اس میدان کا نام جنت کے مزید ہے۔ تو یوم المزید کیوں کہا گیا جمعے کو؟ محترم فرماتے تھے کہ وہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جنت میں ایک مقام، ایک مرحلہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر ایمان والے کو قدرت وہاں جمع کرے، انبیاء علیہ السلام سے لے کر حضور کے آخری امتی تک درجہ بدرجہ حضرات بیٹھیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں گے عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، وہ کرسیوں پر ہوں گے، اور جو میری اور آپ کی طرح ہوں گے وہ کرسیوں پر تو نہیں پہنچ پائیں گے لیکن قالین پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ کرے قالین ہی صحیح۔ اچھا خیر یہ تو ایک لمبا قصہ ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام جب انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اور مسلمان اس مزید کے میدان میں جمع ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ دنیا میں جو میرے حکم کے مطابق آپ زبور پڑھتے تھے اور زبور میں ہماری یاد اور ہماری تعریف کے نغمے آپ پڑھتے تھے، وہ ہمارے ان بندوں کو آج سناؤ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس دن زبور کی تلاوت تمام انبیاء اور صحابہ کے سامنے کریں گے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس موقع اور اس مجلس کو یوم المزید کہتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں یہ جمعے کا جو مجمع ہوتا ہے یہ یوم المزید کے اس مجمع کی گویا نظیر ہوتی ہے، اس لیے اصطلاح شریعت میں جمعے کے دن کو مزید کا دن کہا گیا ہے۔ اس سے اور آگے یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو جمعے کے دن جتنا اپنے خطیب کے زیادہ قریب ہو کے خطبہ سنے گا اس میدان میں وہ اعلیٰ مقام کے اتنے قریب ہوگا۔ ہم جتنے دیر ہو سکتی ہے اتنے دیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہ یوم المزید کا تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قدرت نے لہن داؤدی بخشا، اس کی کچھ نظیریں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ والد نے بھیجا کہ جا کے اپنے بھائیوں کے پتہ کرو، بنی اسرائیل کے کو کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت داؤد آئے، چلتے چلتے جب وہاں پہنچے تو علماء نے لکھا ہے کہ تیسرا دن آ گیا۔ تیسرا دن آیا اور جالوت پھر باہر نکلا اپنے 2 دنوں کی طرح، اور باہر نکل کے اس نے اپنے لشکریوں کو پھر یہی کہا کہ تمہیں فی الحال آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، میں نے 2 دفعہ آواز لگائی ہے، 2 دن کوئی جواب نہیں آیا، میں پھر لگاتا ہوں۔ اس نے جب تیسری آواز بھی لگائی کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں، تو یہ جو تیسرا جواب تھا، تیسری اس کی آواز تھی، وہ حضرت داؤد نے سنی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف دیکھا کہ ان کی طرف سے کوئی پیش قدمی ہوگی، کچھ بھی۔ اصل میں علماء نے اپنے مقام پر ایک بات لکھی ہے یا اس کا معنی لکھا ہے کہ کبھی کبھی کچھ نوازشیں قدرت نے کسی خاص ہی کے نصیب میں لکھی ہوتی ہیں، وہ انہی کا خاصہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا یہ جو آواز سنی، اب حضرت داؤد کو پتہ چلا کہ یہ تو 2 دن سے چلا رہا ہے اور یہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا 3 دن۔ حضرت کی نظر پڑی حضرت طالوت پر۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام آئے، بھیجا تو والد نے تھا، لیکن یہاں کا عالم جب دیکھا تو حضرت طالوت سے آ کر کہنے لگے کہ حضرت وہ آوازیں دے رہا ہے، یہاں سے کیوں نہیں کوئی جا رہا؟ حضرت طالوت نے فرمایا کہ بھئی اس کی آواز لگا رہے، میں تو دیکھ رہا ہوں ان میں سے کوئی آگے جا، ابھی تک تو کوئی گیا نہیں۔ اور دیکھیں جنگ کا جو میدان یا مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ حوصلے کا مقام ہوتا ہے۔ آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن ہند والے کہا کرتے ہیں کہ ہتھیار کبھی نہیں جیتے، حوصلے جیتتے ہیں۔ یہ کام حوصلوں کا ہوتا ہے۔ حضرت طالوت نے فرمایا کہ میں وہ آوازیں تو دے رہا ہے لیکن ادھر سے کوئی، میں تو دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی ہمت آگے نہیں، ابھی تک تو بڑھا رہا۔ حضرت داؤد نے فرمایا پھر مجھے موقع دیں۔ حضرت طالوت نے فرمایا نہیں آپ کو نہیں۔ حضرت داؤد نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اس کا آپ قد دیکھو۔ بعض کتابوں کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے اس موقع پر 10 فٹ تھا، واللہ عالم، لیکن اس کے ڈیل ڈول پڑھنے سے پتہ تو چلتا ہے کہ قد تو اس کا لمبا چوڑا تھا۔ اور جب اگر یہ روایت صحیح ہے 3 دن تک اس کی آواز لگانے تھی کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو پھر پتہ تو چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تھا۔ اب حضرت طالوت نے فرمایا حضرت داؤد سے کہ اس کا قد دیکھو، اور آپ ابھی نوجوان ہوں، آپ نہیں بولیں، یہ تو موت میں کے منہ میں جانے والی بات۔
حضرت داؤد نے فرمایا حضرت کچھ نہیں ہوگا، مجھے آپ موقع دیں، کیا اسی طریقے سے وہ بلاتا رہے گا اور ہم بیٹھے رہیں گے؟ کہا نہیں آپ نہیں۔ اب حضرت طالوت ادھر دیکھیں، اب ادھر حضرت داؤد اصرار ہو رہا ہے، یہاں سے تو کوئی اٹھا نہیں رہا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں کہیں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت شمویل آئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا حضرت طالوت تو پیغمبر نہیں تھے، لیکن حضرت شمویل تو پیغمبر تھے۔ اس موقع کے لحاظ سے علماء نے لکھا ہے کہ بعض پرانی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل کے دل پر یہ وحی اتاری کہ حضرت داؤد کو آگے بڑھا۔ اللہ چاہتے بھی یہی تھے۔ اب کلام پاک کے اس مقام پہ فرما تو رہے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ تو چاہ بھی تو اللہ یہ تھے، چاہے کچھ بھی ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب جب حضرت شمویل علیہ السلام پر اللہ کا پاک پیغام اترا، حضرت شمویل نے حضرت طالوت سے فرمایا کہ ان کو جانے دو۔ تو جب حضرت شمویل نے کہہ دیا تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو حضرت طالوت قریب ہوئے حضرت داؤد کے، تو فرمایا محترم اللہ کا نام لے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اور بولو تو صحیح، یہاں تک کوئی باتیں سمجھ میں آئی ہیں آپ کو؟ روزہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ ہیں؟ نہیں؟ تو پھر اتنے ڈھیلے ڈالے کائے کو بیٹھے ہوئے ہو؟ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے، ہاں یہ تفسیر مکی میں آیا ہے کہ روایت تو اسرائیلی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اسرائیلی روایت کے قبول کرنے کے لیے یا رد کرنے کے لیے بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے ہیں۔ لیکن مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو پڑھنے جا رہا ہوں میں ابھی، اس کے حوالے سے حضرت کی وہ بات پڑھنے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ حضرت نے اس پاک جملے کے موقع پر لکھا ہے کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے باپ کے والد صاحب کے حکم پر آ رہے تھے نا، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک پتھر نے حضرت داؤد کو آواز دی کہ حضرت مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کے کام آؤں گا۔ میں نے ابھی عرض کیا روایت اسرائیلی ہے، لیکن مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک بات لکھی ہے، وہ آگے سن، پہلے بات سن لیں۔ اب بات تو انوکھی تھی، لیکن یہ یاد رہے وہ حضرت داؤد تھے۔ حضرت نے وہ پتھر اٹھایا پاس رکھ لیا، آگے چلے تو ایک دوسرے پتھر نے آواز دی، وہ بھی اٹھایا پاس رکھ لیا، آگے چلے چند قدموں پر تیسرے پتھر نے آواز دی، وہ اسرائیلی روایت کہتی ہے کہ حضرت نے اٹھا کے وہ بھی رکھ لیا، بس کتنے ہو گئے؟ اچھا، اور یہ بھی صاحب قصص الانبیاء دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے، اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت کے پاس ایک غلیل ہوا کرتی تھی۔ غلیل یاد جانتے ہی ہوں گے آپ، اب ہمارے ینگ جنریشن تو بھول بھال گئی، لیکن آپ کو تو یاد ہی ہو۔ تو حضرت داؤد نے بھی اس کو فتح غلیل سے کیا تھا۔ اب وہ لے کر آگے بڑھے تو اس موقع پر جب حضرت طالوت نے حضرت داؤد سے فرمایا کہ اب اللہ کا نام، اچھا اس موقع پر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت داؤد آ کر جالوت کے سامنے کھڑے ہوئے تو جالوت نے جب ان کو دیکھا بھئی یہ تو نوجوان ہیں، تو حضرت داؤد نے فرمایا آگے بڑھو، وہ چپ ہو گیا۔ حضرت داؤد نے فرمایا کیا بات ہے؟
کہنے لگا آپ تو نوجوان ہو، آپ کی نوجوانی پہ ترس آ رہا ہے مجھے، کسی اور کو بھیجو۔ حضرت داؤد نے فرمایا تجھے کیا ہے، آگے بڑھ، تو آواز لگا رہا تھا نا، تیری آواز کا جواب ہے ہم۔ کہتا ہے نہیں نہیں، میں پھر موقع دیتا ہوں، کسی اور کو بھیجو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہے، تو آگے بڑھ۔ اچھا، اس موقع پر جالوت تو یہیں تک لٹکا ہوا تھا، حضرت داؤد نے غلیل نکالی۔ حضرت داؤد کو پہلے بھی اس پہ غصہ تھا کہ یہ آوازیں دے رہا تھا، کوئی ادھر سے آ نہیں رہا تھا، اب اور آیا کہ آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بڑھ نہیں رہا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے حضرت داؤد نے جو غلیل نکالی نا، تو جالوت کو غصہ آ گیا۔ غصہ آ گیا تو علماء نے لکھا ہے، غالباً مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جالوت کہنے لگا حضرت داؤد سے کہ تو مجھے کوئی کتا سمجھتا ہے کیا؟ یہ لفظ ہیں کتاب و پرانی میں کہ تو مجھے کوئی کتا سمجھتا ہے کیا جو پتھر لے کر نکال رہا ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت داؤد تھے نا، آگے حضرت داؤد نے فرمایا تو اس سے بھی گیا گزرا ہوا ہے، ان کو پہلے ہی اس پہ غصہ تھا۔ اچھا، حضرت نے پھر نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، جیسے ہی غلیل کا نشانہ لگایا اس کی سیدھی پیشانی پہ، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کی شان ہے، حضرت داؤد نے جو پہلا پتھر یہاں مارا جالوت کو، یہاں لگا پیچھے سے نکل گیا۔ وہ پتھر نے کہا تھا نا مجھے لے جا میں آپ کے کام آؤں گا، دوسرا پتھر لگایا وہ یہاں مارا، وہ بھی پیچھے سے نکل گیا، تیسرا جو مارا وہ بھی پیچھے سے نکل گیا، وہ وہیں جیسے ہی گرا وہ حضرت داؤد بھاگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوتا، تلوار اٹھائی گردن ہی اڑا دی۔ اچھا، جیسے ہی گردن اڑائی، اس زمانے کی جنگیں ہوتی تھیں، اب اس کے جو لشکری تھے انہوں نے جو دیکھا تو بھاگ اٹھے، کیونکہ جب بادشاہ ہی مر گیا تو بات ختم۔ البتہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھیوں میں سے بھی کچھ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن کر نہیں پائے، بھاگ۔ اچھا، اب یہاں پر بعض نے تھوڑا سا اس اسرائیلی روایت پر حیرانگی کا اظہار کیا، یا ان کو حیران کہ جی یہ پتھر اور پھر 3 پتھر یہاں مارے گودی۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی ضرور ہوتے ہیں، اور اولیاء کی کرامت یا اولیاء کی کرامات یہ برحق ہیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس موقع پر کہو کہ معجزہ ظاہر ہو نہیں سکتا تھا تو حضرت نے لکھا ہے کہ کرامت میں تو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ حضرت داؤد اس وقت تمہارے نزدیک بھی کم از کم ولی تو ضرور تھے، ایک بات۔ دوسری بات حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو 3 پتھر اس کو لگے اور تینوں گدی سے باہر نکل گئے، حضرت نے فرمایا کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے کہ حضرت داؤد کے اعلان نبوت کے لیے یہ بطور ارہاس کے ہو، یہ جو واقعہ ہوا ہے۔ ارہاس سمجھتے ہیں آپ؟ بولو بھائی، بتاؤں تو یاد رکھو گے؟ ویسے یہ لفظ سننے میں بھی کہاں آتا ہوگا، پرانے زمانوں کی عبارتیں ہیں، اب تو ہمارے والوں کا حال بھی الا ماشاء اللہ۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے اعلان نبوت یا دعوی نبوت سے پہلے جو عجب واقعات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں وہ ارہاس ہوتے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ اگر اب بھی نہ سمجھ آئی تو تھوڑا بات کو ذہن کے اور قریب کرنے کے لیے لے آؤں۔ کلام پاک کی ایک سورت ہے جو مجھ سے زیادہ آپ کو یاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس پاک سورت میں ہاتھیوں کے لشکر کا واقعہ ہے۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر کہاں تباہ ہوا تھا؟ عرب میں ہوا تھا۔ اچھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک کے بعد ہوا تھا یا پہلے؟ پہلے۔ کتنا پہلے؟ بعض علماء نے لکھا ہے 50 دن، بعض علماء نے لکھا ہے 55 دن، بعض علماء نے لکھا ہے ان دنوں کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ہاتھیوں والا لشکر ہوا تھا یہ گویا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ارہاس تھا. آپ سمجھ آ گئی بات؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اللہ نے فرمایا حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے داؤد کو سلطنت دی. وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت دی. علماء نے لکھا یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اپنے داؤد کو وہ کچھ سکھایا جو ہم چاہتے تھے. بقیہ تک قصہ ہے حضرت داؤد انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین سنت.